السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ منوگڑھ اسمبلی حلقے کی کامیابی کے بعد TRS کے حلقوں میں جشن و جوش و خروش ابھی ختم نہیں کہ پارٹی نے ٹیچر MLC نشست کا نشانہ مقرر کر لیا۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا، یونیورسٹیز میں تقررات سے متعلق کامن ریکروٹمنٹ بورڈ کے مسئلے پر گورنر کے اندیشوں کو دور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، مشترکہ بورڈ کی تشکیل کے بارے میں بعض اندیشوں کے ساتھ راج بھون کا ایک مکتوب چیف منسٹر کے دفتر کو موصول ہوا۔ حیدرآباد میں سردی کی لہر میں اضافہ اور درجہ حرارت میں بتدریج کمی واقع ہو رہی۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا رہا۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات کے لیے حیدرآباد میں یلو الرٹ کیا جاری۔ تلنگانہ حکومت نے اس مہینے کی 12 تاریخ کو دوسرے ہفتے کی چھٹی منسوخ کرنے کے احکامات کیے جاری۔ حکومت نے واضح کیا کہ یہ ریاست بھر میں لاگو نہیں ہوگا، یہ صرف حیدرآباد، سکندرآباد کے ساتھ رنگا ریڈی، میڈچل اور ملکاج گری اضلاع کے سرکاری دفاتر، اسکولوں اور کالجوں پر لاگو ہے۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے کہا، تلنگانہ میں راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کی کامیابی کے پس منظر عوام سے رابطے کے لیے پارٹی کی جانب سے عنقریب ایک پروگرام شروع کیا جائے گا۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کا 90% سے زیادہ تعمیری کام مکمل، دیگر کام بھی تیز رفتاری سے جاری۔ 3 شفٹوں میں تقریباً 3000 مزدور کام کر رہے۔ فی الحال سیکریٹریٹ کے اوپری حصے پر گنبدوں کی تنصیب کا کام جاری۔ توقع ہے کہ گنبدوں کی تنصیب کا کام 10 دنوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ساتھ ہی مندر کے لیے 1500 گز، گرجا گھر کے لیے 500 گز اور مسجد کے لیے 1500 گز کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ ED کا TRS MP کے مکان پر دھاوا۔ شہر حیدرآباد کے سری نگر کالونی میں واقع ان کے مکان میں ED کی ٹیم جمعرات کی صبح پہنچی اور تلاشی شروع کر دی۔ واضح ہے کہ TRS کے رکن راجیہ سبھا روی چندر کی قیامگاہ پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے چھاپے مارے گئے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے تلگو دیشم قائد اور سابق وزیر آئینہ پتروڈو کے خلاف CID تحقیقات جاری رکھنے کی دی اجازت۔ سابق وزیر پر جعلی NOC کے ذریعے 16 سینٹ اراضی پر ناجائز قبضے کا الزام۔ رامگنڈم فرٹیلائزر فیکٹری کے لیے 12 نومبر کو وزیراعظم مودی کے مجوزہ دورے سے کیا مرکز نے پروٹوکول کی خلاف ورزی نہیں کی؟ کیا یہ سرکاری تقریب نہیں؟ IS فیکٹری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے ریاستی حکومت کو مدعو نہیں کیا جائے گا؟ ریاستی وزیر IT و صنعت KTR نے کہا، مرکز نے برائے نام دعوت نامہ روانہ کیا۔ ہندوستانی نژاد امریکی ارونا ملر امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں میری لینڈ کی لیفٹننٹ گورنر منتخب ہوئی۔ انتخابات میں ارونا ملر اور گورنر عہدے کے امیدوار ویس مورن نے 59.3% ووٹ حاصل کیے اور تاریخ رقم کی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ منوگڑھ اسمبلی حلقے کی کامیابی کے بعد TRS کے حلقوں میں جشن اور جوش و خروش ابھی ختم نہیں ہوا کہ پارٹی نے ٹیچر MLC نشست کا نشانہ مقرر کیا۔ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور محبوب نگر اضلاع پر مشتمل ٹیچرز زمرے کی کونسل نشست کے لیے انتخابات مارچ میں ہوں گے۔ پارٹی قیادت نے منوگڑھ ضمنی چناؤ کی طرح کونسل کی نشست کے لیے تینوں اضلاع میں وزراء اور ارکان اسمبلی و کونسل کو اہم ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیچر
टीचर्स के नामों की फहरिस्त राय दहिंदगान में शमूलियत की बाकायदा मुहिम चलाई जा रही और टीआरएस ने खानगी स्कूलों के टीचर्स पर तवज्जो मरकूज की है। खानगी स्कूलों के इंतजामिया की एसोसिएशनों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए टीआरएस की तायीद की तरगीब दी गई। ये पहला मौका है जब इलेक्शन कमीशन ने खानगी टीचर्स को भी फहरिस्त राय दहिंदगान में शमूलियत की इजाजत दी है। ऐसे टीचर्स जो 8वीं जमात और उसके बाद की क्लासेस के लिए 3 साल तालीम का तजुर्बा रखते हैं, वो अपने नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल करा सकते हैं। टीचर्स को गुज़िश्ता 3 बरसों का सैलरी असिस्टमेंट के अलावा EPF और ESI की तफसीलात मुत्तलिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जमा करानी होगी। इलेक्शन कमीशन ने नामों की शमूलियत के लिए इब्तिदा में 7 नवंबर की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन खानगी स्कूलों की नुमाइंदगी के बाद तारीख में तोसी की गई। बताया जा रहा है कि टीआरएस ने खानगी टीचर्स पर तवज्जो देने का फैसला किया है ताकि कौंसिल के इस नशस्त पर बआसानी कामयाबी हासिल की जाए। टीचर्स की तंजीमें गुज़िश्ता साल दिसंबर से GO 317 के खिलाफ एहतजाज कर रहे, जिसके तहत टीचर्स के जोनल सिस्टम की बुनियाद पर तबादले किए जा रहे। टीचर्स की तंजीमों की हुकूमत से नाराजगी के सबब टीआरएस को टीचर्स नशस्त पर कामयाबी के बारे में उलझन पैदा हो चुकी है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में तक़र्रुरात से मुतल्लिक़ कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड के मसले पर गवर्नर के अंदेशों को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुश्तरका बोर्ड की तश्कील के बारे में बाज़ अंदेशों के साथ राजभवन का एक मकतूब चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को मौसूल हुआ है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि उन्हें हुकूमत से हिदायत मिली है कि राजभवन जाकर गवर्नर के अंदेशों को दूर करें और हुकूमत के फैसले की तफसीलात बयान करें। सबिता इंदिरा रेड्डी ने मुलाकात के लिए गवर्नर से वक्त मांगा है और जब भी वो वक्त देंगी मुलाकात करते हुए हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करेंगी। गवर्नर को मुश्तरका रिक्रूटमेंट बोर्ड की तश्कील और यूनिवर्सिटीज में मखलूआ जायदादों की तफसीलात से वाकिफ कराया जाएगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना असम्बली में 12 सितंबर को यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल मंजूर करते हुए तक़र्रुरात के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड की तश्कील का फैसला किया गया। गवर्नर सुंदरा राजन ने 7 नवंबर को चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को मकतूब रवाना करते हुए बिल के बारे में वजाहतें तलब की थी। उन्होंने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी को राजभवन रवाना करते हुए वजाहत करने की ख्वाहिश की थी। तेलंगाना में कई मुकामात पर सर्दी की लहर में बतदरिज इजाफा दर्ज किया जा रहा, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना है। नवंबर के पहले ही हफ्ते में सर्दी की लहर में अचानक गैर मामूली इजाफा हो गया है। अजला करीमनगर, जगतियाल, निजामाबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, निर्मल के साथ साथ रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में सर्दी की लहर अचानक बढ़ गई। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने इस खुसूस में अलर्ट जारी किया और अवाम से चौकसी अख्तियार करने की ख्वाहिश की। इस माह रियासत के कई मुकामात पर अकल तरीन दर्जा हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात ने कहा कि आने वाले दिनों में रियासत के कई मुकामात पर दर्जा हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। दर्जा हरारत में गिरावट के नतीजे में कई इलाकों में सुबह की अवलीन सातों से ही कोहर की घनी चादर देखी जा रही और इदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकस रहें। मुल्क के शुमाली हिस्सों से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना में अकल तरीन दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई। महकमे मौसमियात के इदारों ने निशानदेही करते हुए कहा है कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी की जरूरत है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के पस मंजर में आवाम से राब्ते के लिए पार्टी की जानिब से अनकरीब एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पार्टी का मौक़िफ़ मुस्तकिम है और वो रियासत में कांग्रेस की इख्तिदार में वापसी के लिए हिकमत अमली पर अमल पेरा है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मनोगुर ज़िमनी चुनाव का नतीजा टीआरएस और बीजेपी की जानिब से दौलत और शराब के इस्तेमाल का असर है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रियासत में गैर मामूली कामयाब रही और तारीखी चारमीनार के पास जल से आम मिसाली रहा। उन्होंने कहा कि मुल्क में फिरका परस्त ताकतों से मुकाबले के लिए अवाम को मुत्तहिद करने यात्रा मुनज़्ज़म की गई। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान मैंने प्रदेश कांग्रेस सदर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी पूरी दयानतदारी के साथ अंजाम दी। अवाम में कांग्रेस पर एतमाद पैदा करने के लिए अनकरीब हिकमत अमली तय की जाएगी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का 90% से ज्यादा तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है। दीगर काम भी तेज रफ्तारी से जारी हैं। 3 शिफ्टों में तकरीबन 3000 मजदूर काम कर रहे हैं। फिलहाल सेक्रेटेरिएट के ऊपरी हिस्से पर गुंबदों की तनसीब का काम जारी है। तवक्को है कि गुंबदों की तनसीब का काम 10 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। साथ ही मंदिर के लिए 1500 गज, गिरजाघर के लिए 500 गज और मस्जिद के लिए 1500 गज की जगह छोड़ दी गई है। इन इबादतगाहों के तामीरी काम भी जारी है। महकमे इमारत व शौरा के जराये ने बताया कि तमाम जारी काम 1.5 से 2 माह
کے اندر مکمل کر لیے جائیں گے۔ نیا سیکریٹریٹ آئندہ سنکرانتی تک مکمل تعمیر ہو جائے گا۔ محکمہ عمارت و شورا سیکریٹریٹ کا تمام کام مکمل کر کے جنوری میں جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دے گا۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ہنوز کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ نئے سیکریٹریٹ سے حکومت چلانے کے امور کب شروع کیے جائیں گے۔ سمجھا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR جلد ہی اس کے افتتاح کے بارے میں کوئی فیصلہ لیں گے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے تلگو دیشم قائد اور سابق وزیر آئینہ پیتروڈو کے خلاف CID تحقیقات جاری رکھنے کی اجازت دی ہے۔ سابق وزیر پر جعلی NOC کے ذریعے 16 سینٹ اراضی پر ناجائز قبضہ کرنے کا الزام ہے اور حکومت نے CID کے ذریعے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ CID کیس کو خارج کرنے کی درخواست کرتے ہوئے سابق وزیر ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے۔ ہائی کورٹ میں اس معاملے کی سماعت ہوئی۔ فریقین کی سماعت کے بعد ہائی کورٹ نے کہا کہ معاملے کی جانچ کے لیے CID تحقیقات جاری رہ سکتی ہے۔ مرکزی حکومت اور ریزرو بینک آف انڈیا نے 2016 کے نوٹ بندی کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کے سلسلے میں تفصیلی حلفنامہ داخل کرنے کے لیے اضافی وقت طلب کیا، جس پر سپریم کورٹ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ جسٹس S عبدالنظیر، جسٹس B.R. گوئی، جسٹس A. بوپنا، جسٹس V. راما سبرامنیم اور جسٹس B.V. ناگرتنا کی آئینی بینچ نے اٹارنی جنرل R. وینکٹ رامن کے درخواست پر معاملے کی سماعت فی الحال ملتوی کر دی، لیکن ایک ہفتے کے اندر تفصیلی حلفنامہ داخل کرنے کی ہدایت دی۔ اٹارنی جنرل نے اس معاملے میں تفصیلی حلفنامہ داخل کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت مانگتے ہوئے سابقہ ہدایت پر ایسا نہ کرنے پر بینچ سے معذرت کی اور بینچ نے دوبارہ مرکزی حکومت اور ریزرو بینک آف انڈیا RBI کو ایک ہفتے کے اندر اپنے جواب داخل کرنے کی ہدایت کی۔ سپریم کورٹ نے التوا کی اجازت دیتے ہوئے اور اگلی سماعت کے لیے 24 نومبر کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے واضح کیا کہ حکومت اور RBI کو ایک ہفتے کے اندر اپنے حلفنامہ جمع کرانے ہوں گے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripura, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔ کرناٹک کی چکمگلورو ضلع کے سری نگری میں ایک مسجد کے سامنے زعفرانی پرچم لہرانے کے بعد کشیدگی پھیل گئی۔ پرچم لگانے کے بعد پر ہندو اور مسلم گروپس کے درمیان تصادم ہو گیا۔ زعفرانی رنگ کے پرچم دائیں بازو کے گروپ شری رام سینا کے ارکان نے لگائے تھے۔ جیسے ہی مسجد کمیٹی کو اس کا علم ہوا، وہ برہم ہو گئے اور ان کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اطلاع ملتے ہی سری نگری پولیس موقع پر پہنچ گئی اور حالات کو قابو میں کیا۔ اطالوی ماہرین آثار قدیمہ نے ٹسکانی میں قدیم ترین شاندار طور پر محفوظ کانسے کے 24 مجسموں کا پتہ لگایا جو رومن دور کے ہو سکتے ہیں۔ یہ مجسمے اطالوی دارالحکومت روم سے تقریباً 160 کلومیٹر شمال میں واقع صوبہ سیانا کے ایک پہاڑی قصبے سان کیسیانو ڈی باگنی میں ایک قدیم غسل خانے کے کیچڑ سے بھرے ہوئے کھنڈرات کے نیچے سے دریافت ہوئے۔ ہائیجیا، اپولو اور دیگر گریکو رومن دیوتاؤں کی تصاویر سے مزین یہ مجسمے تقریباً 2300 سال پرانے ہیں۔ ایک ماہر نے بتایا کہ یہ دریافت ایک نئی تاریخ رقم کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 6000 کانسا، چاندی اور سونے کے سکوں کے ساتھ ملنے والے زیادہ تر مجسمے غسل خانے کے نیچے دبے ہوئے پائے گئے ہیں۔ یہ مجسمے 2 صدی قبل مسیح اور 1 صدی عیسوی کے درمیان کے ہیں۔ اٹلی کی وزارت ثقافت نے کہا ہے کہ اس دور نے قدیم ٹسکانی میں عظیم تبدیلی کے دور کو نشانزد کیا تھا، کیونکہ یہ خطہ ایٹروسکن سے رومن حکمرانی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ رپورٹ میں کھدائی کی قیادت کرنے والے سیانا کی یونیورسٹی فار فارنرز کے اسسٹنٹ پروفیسر جیکوپو ٹیبولی کے حوالے سے بتایا کہ مجسموں کو ایک طرح کی رسم کے تحت پانی میں ڈبو دیا گیا تھا۔
نئے برطانوی بادشاہ شاہ چارلس اور ان کی اہلیہ پر انڈے پھینکنے کے واقعے میں ملوث نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق برطانوی کنگ چارلس ان دنوں اپنی اہلیہ کے ساتھ شمالی انگلینڈ کے شہر یارک شائر کے دورے پر ہیں، جہاں ایک تقریب کے دوران ان پر ایک مشتعل شخص کی جانب سے انڈے پھینکنے کا واقعہ پیش آیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ملزم یارک شائر میں کنگ جارج اور ملکہ کیملا کے استقبال کے لیے آنے والے سینکڑوں لوگوں کے درمیان موجود تھا۔ اسی دوران ملزم نے موقع پا کر ان کی جانب 4 انڈے پھینکے۔ خوش قسمتی سے چاروں انڈے نشانے پر نہیں لگے اور ان کو لگنے کے بجائے سامنے سے گزرتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ اس موقع پر کنگ چارلس نے کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور تقریب بھی بدستور جاری رہی۔ تاہم سیکیورٹی کے عملے نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مجمع میں سے ایک نوجوان کو حراست میں لے لیا۔ گرفتاری کے بعد ملزم نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگائے اور چیختے ہوئے کہا کہ یہ ملک غلاموں کے خون سے بنا تھا۔ دوسری جانب وہاں موجود لوگوں نے اپنے بادشاہ کے حق میں بھی نعرے لگائے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 4 انڈے بادشاہ کے سامنے گرنے کے باوجود کنگ چارلس بہت مطمئن اور پرسکون دکھائی دیے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ ملوگڑ اسمبلی حلقے کی کامیابی کے بعد TRS کے حلقوں میں جشن و جوش و خروش ابھی ختم نہیں کہ پارٹی نے ٹیچر MLC نشست کا نشانہ مقرر کر لیا۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا، یونیورسٹیز میں تقررات سے متعلق کامن ریکروٹمنٹ بورڈ کے مسئلے پر گورنر کے اندیشوں کو دور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، مشترکہ بورڈ کی تشکیل کے بارے میں بعض اندیشوں کے ساتھ راج بھون کا ایک مکتوب چیف منسٹر کے دفتر کو موصول ہوا۔ حیدرآباد میں سردی کی لہر میں اضافہ اور درجہ حرارت میں بتدریج کمی واقع ہو رہی۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا رہا۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات کے لیے حیدرآباد میں یلو الرٹ کیا جاری۔ تلنگانہ حکومت نے اس مہینے کی 12 تاریخ کو دوسرے ہفتے کی چھٹی منسوخ کرنے کے احکامات کیے جاری۔ حکومت نے واضح کیا کہ یہ ریاست بھر میں لاگو نہیں ہوگا، یہ صرف حیدرآباد، سکندرآباد کے ساتھ رنگا ریڈی، میڈچل اور ملکاج گری اضلاع کے سرکاری دفاتر، اسکولوں اور کالجوں پر لاگو ہے۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے کہا، تلنگانہ میں راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کی کامیابی کے پس منظر عوام سے رابطے کے لیے پارٹی کی جانب سے عنقریب ایک پروگرام شروع کیا جائے گا۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کا 90% سے زیادہ تعمیری کام مکمل، دیگر کام بھی تیز رفتاری سے جاری۔ 3 شفٹوں میں تقریباً 3000 مزدور کام کر رہے۔ فی الحال سیکریٹریٹ کے اوپری حصے پر گنبدوں کی تنصیب کا کام جاری۔ توقع ہے کہ گنبدوں کی تنصیب کا کام 10 دنوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ساتھ ہی مندر کے لیے 1500 گز، گرجا گھر کے لیے 500 گز اور مسجد کے لیے 1500 گز کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ ED کا TRS MP کے مکان پر دھاوا۔ شہر حیدرآباد کے سری نگر کالونی میں واقع ان کے مکان میں ED کی ٹیم جمعرات کی صبح پہنچی اور تلاشی شروع کر دی۔ واضح ہے کہ TRS کے رکن راجیہ سبھا روی چندر کی قیامگاہ پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے چھاپے مارے گئے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے تلگو دیشم قائد اور سابق وزیر آئینہ پتروڈو کے خلاف CID تحقیقات جاری رکھنے کی دی اجازت۔ سابق وزیر پر جعلی NOC کے ذریعے 16 سینٹ اراضی پر ناجائز قبضے کا الزام۔ رامگنڈم فرٹیلائزر فیکٹری کے لیے 12 نومبر کو وزیراعظم مودی کے مجوزہ دورے سے کیا مرکز نے پروٹوکول کی خلاف ورزی نہیں کی؟ کیا یہ سرکاری تقریب نہیں؟ IS فیکٹری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے ریاستی حکومت کو مدعو نہیں کیا جائے گا؟ ریاستی وزیر IT و صنعت KTR نے کہا، مرکز نے برائے نام دعوت نامہ روانہ کیا۔ ہندوستانی نژاد امریکی ارونا ملر امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں میری لینڈ کی لیفٹننٹ گورنر منتخب ہوئی۔ انتخابات میں ارونا ملر اور گورنر عہدے کے امیدوار ویس مورن نے 59.3% ووٹ حاصل کیے اور تاریخ رقم کی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔